تیرا گھر کدھر ہے؟ اب وہ اس طرف جانے لگتی ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ حضور نے کہا اب تیرا گھر آ گیا، اب میں جا سکتا ہوں؟ کہنے لگی نہیں، اکیلی ہوں، اب میں لیٹ آئی ہوں، دیر سے آئی ہوں، وہ مجھے مارے گا، آپ میری سفارش کرو، اسے کہو کہ مجھے مارے نہ، اسے کہو کہ مجھے اذیت نہ دے۔ آپ نے بلند آواز سے کہا یا معاشر النصران، اے عیسائیوں کدھر ہو؟ جب یہ آواز سنی اس گھر کا مالک عیسائی باہر آیا اور آپ کا چہرہ انور دیکھا۔ ابھی حضور نے کوئی بات نہیں کی ہے، آپ کے پاس آیا، آپ کی پیشانی کو پکڑا، آپ کا امامہ شریف پیچھے کیا اور پھر پوچھا آج رات کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں، آج اللہ نے کرم کیا، آج میں نے اللہ کے احسان سے اس سے ملاقات کی، آج میں اللہ کا مہمان بنا تھا۔ اس نے کہا خاموش ہو جائیے۔ ابھی اس نے یہ بات سنی اور کہا اے قبیلے والے اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، سارے قبیلے کے سامنے اس نے کہا مجھے بتائیے رات کو کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا میں رات کو اللہ کا مہمان بنا تھا۔ اس نے کہا اے قبیلے والو، اس نبی کو دیکھو، اس ذات کو دیکھو، اس شخص کو دیکھو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کا جو آخری رسول آئے گا رات کو اللہ کا مہمان بنے گا، صبح یتیموں کا بوجھ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ جو رات کا اللہ کا مہمان بنے گا، جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مہمان بنے گا لیکن صبح یتیموں کے کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اے قبیلے والو، یہی آخری نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھ لو۔ لوگوں وہ ہمارا نبی ہے، اس شان والا ہمارا نبی ہے کہ جس کی عظمت اس کے نہ ماننے والے بھی اس سے مان گئے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے جو تحفہ لایا تھا اور جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں تحفہ ملا تھا، مثال کے طور پر اگر ہم میں سے راجہ صاحب ایک گورنر کے پاس چلے جائیں اور یہ کہیں یہ قلم ہے، یہ پین ہے، اپنے دوستوں میں بانٹ دینا اور اپنے دوستوں کو بتانا یہ گورنر نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی راجہ صاحب مجھے دیجئے تاکہ پتہ چلے اس کے پاس گورنر کا تحفہ ہے۔ تو وہ ذات جو ہمارے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے تحفہ لے کے آئی، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں تڑپ کیوں نہیں ہے کہ ہماری پیشانی سے نظر آئے اس نے وہ تحفہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ تحفہ جو رب کا نبی رب کی بارگاہ سے لے کے آیا تھا، اس نے سینے سے لگا کے رکھا ہے، اس کی جبین بتاتی ہے، اس کا ماتھا بتاتا ہے، اس پر سجدوں کے نشان ہیں۔ اس نے وہ تحفہ جو رب کی بارگاہ سے ملا تھا سنبھال کے رکھا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنے پاک نبی کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ نے ہمارے نوجوان اسکالر جن پر ہم سب کو فخر ہے، مختصر وقت میں ہی ایک جامع خطاب سنا۔ اور اسکالر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ چند اشاروں میں پوری تمہید بتا دیتا ہے کہ خلاصہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے اور ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ آج کی رات بلا شبہ ہم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہے، لیکن ایک بات انتہائی غور، انتہائی اہم ہے میرے لیے، مجھ جیسے بدکار کے لیے اور ہم سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہیں، واز کرنے بڑے آسان ہیں، دوسروں کے اوپر باتیں کرنی بہت آسان کام ہے، لیکن ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، ہمارا خاندان، ہمارے روزمرہ کے ڈیلی معاملات، حقوق العباد جنہیں کہتے ہیں، اس سے اس فتنے کے دور میں ہم بالکل دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ خالق ہے، لیکن جب کسی بھائی کا حق مارا ہو، اس کا $1 ہو، 1,00,000 ہو، اس کی ایک کمنٹ ہو، اللہ خالق قادر مطلق ہونے کے باوجود کہے گا نہیں، اس کے پاس جاؤ، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ اتنا انصاف ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتائیے مسکین کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کہ مسکین وہ ہے
جس کے پاس دنیا بھی مال و زر نہ ہو، تو میرے آقا نے کہا نہیں، کل قیامت کے روز جب میدان محشر ہوگا، ایک آدمی پہاڑ جیسی نیکیاں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے حقوق العباد چھینا ہوگا، اپنے بھائی کا حق چھینا ہوگا، اس کو نہیں دیا ہوگا۔ جب ترازو تولا جائے گا تو اس وقت تو کرنسی بدل جائے گی، اس وقت جو ہمارے جھوٹے بیانات اور پروپیگنڈے ختم ہو جائیں گے، آمنا سامنا ہوگا۔ ایک قدم کو ہی لے سکتا ہے کہ جب اس کا ادا نہ کرے، جب اس کے بدلے میں اس کا پیسہ تو نہیں دے پائے گا، اس کا حق تو نہیں دے پائے گا، اپنی نیکیاں اس کو دے گا، اس کی برائیاں خود لے گا۔ کرتے کرتے جب سارے کتنے لوگ ہوں گے، اور خاص اس فتنے کے دور میں، تو پھر اینڈ کیا ہوگا؟ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ سب سے مسکین آدمی ہوگا، سب سے غریب ہوگا۔ کوئی ماں، کوئی بہن، بیٹا، بیٹی، خاوند، بیوی، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ ہاں، ایک رشتہ کام آئے گا، یہاں بھی، لحد میں بھی، اور حشر کے اندر بھی۔ وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نے پھر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں حشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ میں نے آقا نے کہا، میں تمہیں حوض پہ ملوں گا، اور اگر حوض پہ نہ ملا تو میزان میں ملوں گا، اور اگر میزان میں نہ ہوا میں پلسرات میں ملوں گا۔ اس لیے کہ میری امت کہیں پلسرات سے نیچے گر کے جہنم میں چلی جائے۔ حوض میں ہوگا، وہ پیاسی ہوگی، پانی پلاؤں گا۔ میزان میں اس کے نامہ اعمال کم ہوں گے، تو جو اس نے درود و سلام پڑھا ہوگا وہ اس کے پلڑے میں رکھ کر بھاری کروں گا، اور اس وقت تک میں دیکھتا رہوں گا جب تک میرا ایک امت بھی جنت سے باہر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میرے حبیب، ہم آپ کی آدھی امت کو بخش دیتے ہیں بغیر حساب کے، اور آدھی کا حساب ہوگا۔ اور ایک مرتبہ کہا، یا شفاعت لیجیے، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے آدھی امت جو بغیر حساب سے اس کو کیوں نہیں لیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اس لیے اگر آدھی کو بخشش ہو جاتی، آدھی کا تو حساب ہوتا نا۔ شفاعت میں نے اس لیے لی ہے کہ تاکہ میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر نہ ہو۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جس کے دل میں ادنا 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 درجے کا بھی ایمان ہوگا، بالآخر میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ حتیٰ کہ جب لحد میں جامی سب موجود ہیں، ان کے ہوتے میں کیا بات کروں، جب ہم سب قبر میں اترے جائیں گے، ضرور اتریں گے، تو متفق الحدیث ہے بخاری کی، ایک روایت میں صرف نام محمد کا، ایک روایت میں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، من رب کا تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا ہے، ما دین کو تمہارا دین کون ہے؟ اور پھر آخری سوال جو ہوگا، حتیٰ کہ عقل یہ کہتی ہے جب آپ نے بتا دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، میرا دین اسلام ہے، مگر نہیں، اب سوال بدل گیا۔ گرامر یہ کہتی ہے، ذہن یہ کہتا ہے، انسانی عقل یہ کہتی ہے، ہونا چاہیے کہ تمہارا نبی کون ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا نبی رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، ما کنت تقول انت ھذا رجل، ما کنت تقول انت رجل ھذا محمد۔ بخاری میں اس کا نام تک آیا ہے کہ تم دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، دنیا میں تمہارا اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، دنیا میں تم نے ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ اس لیے، اور اس پر آپ کو پھر فرشتے کہے کہ مبارک ہو، تم نے ان کو پہچان لیا، تیرا ٹھکانہ جہنم تو تم اب جنت میں ہو۔ اور جس نے نہیں پہچانا، یہاں پر انسان کا عقیدہ ہے اپنے نبی کے بارے میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی مکی آیات اتاری ہیں اس میں شرک رد کیا، کفار سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن جب مدنی آیات آئی ہیں تو ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس پوری کہانی کا جو میرے جیسا گنہگار انسان، میرے جیسا نالائق انسان سمجھا ہے، اور وہ یہ خلاصہ سمجھا ہے کہ پورا دین، پورا قرآن، اس کی سمجھ، پوری توحید، پوری رسالت، پوری جنت دوزخ، پوری اس کی جو چابی ہے، کی ہے، وہ ہے ادب رسول،
محبت رسول، اتباع رسول میں. جب رسول مل گیا آپ کو تو اللہ مل گیا، اور جب رسول نہ ملا تو آپ لاکھ بار کرتے رہیں خدا نہیں ملتا. یہ خدا کی شان ہے کہ نہیں میرے حبیب کے پاس جاؤ، رسول بتائیں گے کہ میرا اللہ ایک ہے. ان بدبختوں نے تو 360 بنا رکھے تھے. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے نبی کے گیت گانے والے گنہگار ہیں، بدکار ہیں. اور ہمارے خوشخبری یہ ہے کہ شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے. نیک لوگ تو اپنے نیک اعمال کی بدولت جائیں گے. یہ ہم جیسے گنہگار سیاکار نہ جانے کس حال میں ہوں گے. یہ شفیع المذنبین ان کے لیے، شفاعت ان کے لیے ہے. اور آقا علیہ السلام کی محبت ہمارا ایمان، ان کی اتباع ہماری زندگی کا لازمی جز. اور آپ جانتے ہیں کہ شروع سے آخر تک کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی دنیا کا شخص آپ سے اتنی محبت نہیں کرے گا جتنا آپ کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے. حضرت عباس راوی ہیں کہ میں نے ان کو لحد میں اتارا، جو قریب کام لگا کے اس میں لگ مار کھل رہے تھے. رب ابلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا سوال. جب جامی صاحب نے فرمایا کہ وہاں کیا مانگا، اپنی امت کے لیے میرے مالک. حران میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں، اپنی ذاکر نہیں. میں اب تو عجز ہوں. اے حبیب آپ کس سے راضی ہیں؟ اللہ راضی ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو. مصطفیٰ راضی ہو رہا ہے کہ یا اللہ میری امت کا بخش دے، یہ گنہگار امت. خدا کی قسم اگر ہمارے اعمال پہ آئے تو ہم ایک سانس لینے کے قابل نہیں، لیکن امید ہے. اس لیے امید ہے کہ وہ رحمت العالمین ہے، ساری کائنات کی رحمت ہے. آسمانوں میں، زمینوں میں، عرش میں، فرش میں، جگہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. وہ تو کافروں بدبختوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جن بدبختوں نے پر ہاتھ اٹھائے پتھر برسائے. آج کی رات آج ہم خود کے دعا کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہوئے. جب تک ہماری سانسیں ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور یہ سانس کسی لمحے جب عزرائیل آ جائیں گے وہ ناک کر کے نہیں آتے،